اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے انتقام کسی سے نہیں لیا، اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، لیکن جب بھی کسی نے نبوت پہ حملہ کیا ہے تو اللہ کے نبی نے اسے معاف بھی نہیں کیا۔ جس نے نبوت پہ حملہ کیا ہے تو اسے آپ نے معاف نہیں کیا۔ مکہ فتح ہو رہا ہے، فتح مکہ کے دوران ابھی لشکر اسلام مکہ شہر میں داخل نہیں ہوا، مکہ سے باہر ہی تھے، ابھی قریب پہنچ چکے تھے، شام ہو گئی تھا اور کھانے کے لیے آگ جلانی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الگ الگ آگ جلاؤ، شام کا وقت ہے، اندھیرا پھیلنے کے قریب ہے۔ آگ جلائی گئی، 10,000 کا لشکر اسلامی ہے، اور بعض روایات کے مطابق 10,000 تو مدینہ سے نکلے تھے، راستے میں اور بھی ساتھ ملتے گئے، لشکر اس سے بھی زیادہ تھا۔ اب انہوں نے الگ الگ آگ جلائی۔ اب بتائیں 10,000 بندے جب آگ جلائیں گے کتنا دھواں اٹھے گا؟ دھواں اٹھا۔ ابو سفیان مکے کا سردار ہے، اس نے ایک طرف سے اٹھتا ہوا دھواں دیکھا، ساتھیوں سے کہنے لگا یار دیکھو یہ دھواں کہاں سے اٹھ رہا ہے، اتنی آگ کہاں پہ لگی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا جی فلاں آبادی اس طرف ہے، فلاں دیہات اس طرف ہے، مثلا آپ یہاں سے دیکھیں تو آپ کہیں گے یار قریشی موڑ اس طرف ہے، مریالی اس طرف ہے، اس طرف آبادی ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں، آبادیوں کا دھواں اتنا نہیں ہوا کرتا، بہت زیادہ دھواں ہے، میں ذرا جا کر دیکھ آتا ہوں۔ گھوڑے پہ سوار ہوا، آگے گیا، جب قریب جاتا ہے دیکھتا ہے وہاں جگہ جگہ آگ جل رہی ہے، پریشان ہوا کہ کل تک کچھ نہیں تھا یہاں پر، آج صبح تک تو کچھ نہیں تھا، یہ کیا؟ یہاں پر تو پورا شہر آباد ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ قریب جاتا ہے، وہاں جا کر پتہ چلا کہ یہ تو مسلمانوں کا لشکر ہے، ہمارے سروں پہ پہنچ چکے ہیں، صبح مکہ میں داخل ہو جائیں گے، فتح کر لیں گے، ہمارے اندر تو تاب نہیں ہے مقابلہ کرنے کی، ہمارے اندر طاقت نہیں اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کرنے کی۔ ابھی سوچ رہے تھے کہ اسلامی پہرے داروں نے جو مامور تھے اپنے لشکر کی حفاظت کے لیے، انہوں نے دیکھ لیا تو پکڑ لیا، چلو ہمارے ساتھ۔ راستے میں حضرت عباس مل گئے، امان دے دی انہوں نے، چنانچہ ابو سفیان کو اللہ کے رسول کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ اب یہ ابو سفیان کون ہے؟ مسلمان بعد میں ہو گئے، اسی موقع پہ ہوئے، لیکن اسلام لانے سے پہلے پہنچ گئے اللہ کے رسول کے سامنے۔ کون ہے ابو سفیان؟ مکے کا سردار ہے، اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اللہ کے رسول دعوت اسلام دیتے ہیں، وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، اللہ کے رسول معاف کر دیتے ہیں، لیکن کیا اللہ کے رسول کو کم تکلیفیں دی تھی ابو سفیان نے؟ یہی ابو سفیان تو ہے جو لشکر لے کر احد کے پہاڑ تک جا پہنچا تھا۔ میدان احد میں جو مارکہ ہوا، جہاں پر 70 صحابہ کرام شہید ہوتے ہیں، حضرت حمزہ کے جسم کے ٹکڑے ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک لہو لہان ہوتا ہے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوتے ہیں۔ وہ کس کی وجہ سے ہوئے تھے؟ ابو سفیان کی وجہ سے ہوئے تھے۔ یہ لشکر لے کر گئے تھے وہاں پر خندق کے میدان میں، اللہ کے نبی کو کتنی تکلیف اٹھانی پڑی، بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے۔ جب ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ خدائی کا کام ہے، مشکل کام ہے، محنت مشقت کا کام ہے، لیکن کھایا پیا کچھ نہیں، دیکھے میں نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہے۔ جب اس نے اپنے پیٹ پہ پتھر دکھایا، اللہ کے رسول نے اپنی قمیض اٹھا کر دکھایا، فرمایا یہاں دیکھو، تو صحابی نے دیکھا، جب اس کی چیخیں نکل گئیں کہ اس نے تو ایک پتھر باندھا تھا، اللہ کے نبی نے 2 پتھر باندھ رکھے تھے۔ تو یہ کس کی وجہ سے ہوا تھا؟ لشکر ابو سفیان لے کر آیا تھا، اس کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ اور وہ کون تھا جس نے حضرت حمزہ کا سینہ چاک کیا تھا؟ وہ کون تھا جس نے حضرت حمزہ کی بعدت شہادت ناک کاٹ ڈالی تھی، کان کاٹے تھے، زبان کاٹی تھی، اور اس کا جگر سینے سے نکال کر چبا ڈالا تھا؟ وہ اسی ابو سفیان کی بیوی ہندہ تو تھی نا، اور کون تھی؟ لیکن اللہ کے نبی کے سامنے آئے، اللہ کے نبی نے معاف کر دیا، کوئی انتقام نہیں لیا، کوئی بدلہ نہیں لیا، معاف کر دیا۔ کیوں معاف کیا؟ کیونکہ وہ ذاتی دشمن تھا، آپ کی ذات کو اس نے نقصان پہنچایا تھا۔ اللہ کے نبی نے اپنے ذات کے لیے انتقام نہیں لیا، لیکن جب مکہ میں داخل ہوئے بتایا گیا اللہ کے محبوب ابن خطل بیت اللہ کے غلاف میں لپٹا ہوا ہے، بیت اللہ کے غلاف میں چھپا ہوا ابن خطل۔ کون ہے ابن خطل؟ جس نے اللہ کے محبوب کو ذات کو نقصان نہیں پہنچایا تھا، اس نے نبوت پہ حملہ کیا تھا،
اس نے اپنے اشعار کے ذریعے سے، اپنی غزلوں کے ذریعے سے، اپنی نظموں کے ذریعے سے اسلام پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ وحی پر اس نے اعتراض کیے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی معافی نہیں، اگر بیت اللہ کے غلاف میں چھپا ہے تو وہیں جا کر قتل کر دو، چھوڑنا نہیں ہے اسے۔ تو اللہ کے نبی نے اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا کسی سے، لیکن نبوت پہ جو حملہ آور ہوا اس کو معاف نہیں کیا۔ آپ طائف تشریف لے جاتے ہیں، بارہ آپ نے سنے واقعات ہیں، طائف تشریف لے جاتے ہیں، ان لوگوں نے کیا کیا، کتنا ظلم ڈھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا مارا گیا، جوان لڑکے آپ کے پیچھے لگا دیے گئے، آپ پیدل ہیں آگے چلتے ہیں، وہ پیچھے سے پتھر مارتے ہیں، پتھر مار مار کر پورا جسم آپ کا لہو لہان ہے، سر مبارک پہ پتھر لگے، چہرہ مبارک زخمی ہے، جسم سارا زخموں سے چور ہے، پتھر مار رہے ہیں، شہر سے پتھر مار مار کر نکالا۔ بلکہ یہاں تک آتا ہے روایات میں کہ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ پتھر کھاتے کھاتے اللہ کے رسول گر گئے۔ جب آپ گرتے ہیں وہ جوان آگے بڑھتے ہیں، مارنے کے لیے آپ کو کھڑا کرتے ہیں کہ اٹھے ہم تاکہ پتھر برسائیں، آپ کو کھڑا کیا، پھر پتھر مارنے لگے، یہاں تک کہ آپ اس حالت میں جب شہر سے باہر نکلتے ہیں، طائف سے باہر آتے ہیں، وہ جگہ آج بھی موجود ہے، وہ باغ عداس آج بھی موجود ہے، اس کے ساتھ وہ چٹان آج بھی موجود ہے جہاں اللہ کے محبوب نے کچھ دیر کے لیے آرام فرمایا تھا۔ جب وہاں پہنچتے ہیں آپ بیٹھے ہیں اس حال میں کہ چہرہ لہو لہان ہے، جسم سے خون بہ رہا ہے، اور آپ کے جوتے مبارک پاؤں کے ساتھ چپک چکے ہیں، خون کی وجہ سے جدا نہیں ہو رہے۔ اس موقع پر جبریل امین حاضر ہوتے ہیں، آ کر سلام کہتے ہیں، اللہ کے محبوب میرے ساتھ وہ فرشتے بھی ہیں جو پہاڑوں پر نگران مقرر ہیں اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو طائف پہاڑوں کے درمیان آبادی کا نام ہے، آپ اجازت دیں پہاڑوں کو ملا دیا جائے اور اس پوری آبادی کو پیس کر رکھ دیا جائے، آپ کی اجازت کے منتظر ہیں اللہ کے فرشتے۔ لیکن آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں میں اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لے سکتا، میں اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لے سکتا۔ آج یہ نہیں سمجھ رہے، ہو سکتا ہے کل کو ان کی اولاد مجھے سمجھ لے، وہ مجھے پہچان لے، اللہ کے پیغام کو پہچان لے۔ آج یہ کلمہ نہیں پڑھ رہے، ہو سکتا ہے ان کی اولاد اسلام لے آئے۔ تو آپ نے ہاتھ اٹھائے، ان کے لیے بد دعا نہیں فرمائی بلکہ دعا فرمائی۔ تو اپنی ذات کے لیے آپ نے بد دعا نہیں فرمائی، لیکن آپ کے چچا کا بیٹا، ابو لہب کا بیٹا جب نبوت پہ حملہ آور ہوتا ہے، جب وہ نبوت کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اللہ کے رسول ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے پروردگار اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس پر مسلط کر دے۔ اور پھر نتیجہ کیا نکلا کہ جب وہ سفر پہ گیا، تجارت کے لیے شام جا رہا تھا، راستے میں رات ہوئی، پورا قافلہ ساتھ ہے، قافلے والوں سے کہا گیا کہ اس کو اللہ کے رسول نے بد دعا دی ہے، اس کا خاص خیال رکھنا ہے، کہیں کوئی جانور رات کو حملہ آور نہ ہو جائے، لہذا سامان رکھا اونٹوں سے اتارا گیا، وہ سامان تجارت رکھا گیا، اس سامان کے اوپر ابو لہب کے اس بیٹے کو سلایا گیا، اور سارے لشکر کے افراد چاروں طرف سو گئے کہ اب کوئی چیز اس تک پہنچ نہیں سکتی۔ لیکن جب آدھی رات کا وقت ہوا، جنگل سے خونخوار درندہ آتا ہے، آیا، اس نے لیٹے ہوئے بندوں کو سونگھا، وہ اس کے کام کے نہیں تھے، چھلانگ لگا کر اندر گیا، اور پھر پان کے اوپر پڑا ہوا تھا اس کو جا کر سونگھا تو وہی اس کا اس نے وہاں پر جا کر اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اللہ کے محبوب کی دعا کی قبولیت ساری دنیا نے دیکھی۔ تو اپنی ذات کے لیے آپ نے انتقام کبھی نہیں لیا، لیکن نبوت پر جس نے حملہ کیا اس کو معاف کبھی نہیں کیا۔ یہ ایک